محبت ایک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پر ہو جانا ہے، چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ تحبب الحمارو، یعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور ہو جاتا ہے کہ گدھے کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں کہ تحبب الحمارو، یعنی محبت پانی سے پیٹ بھر گیا اس کا۔ اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پر ہو گیا تو کہتے ہیں شربت الابل حتی تحبب۔ اور حب جو دانے کو کہتے ہیں، کسی بھی قسم کے دانے کو حب کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانے کی تمام کیفیت سے بھر گیا اور جو پہلا دانہ تھا اس کی تمام کیفیت اس دانے میں پیدا ہو گئی۔ اور اسی بنا پر احباب سونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھو دے گا، گویا سو جائے گا، یعنی اور اپنے وجود کی کچھ حص اس کو باقی نہیں رہے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کرے، اور پھر دیکھے کہ وہ طاقتور خدا جو ہے، سب طاقتوں کا مالک خدا جو ہے، قوی خدا جو ہے، اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 41ویں آیت میں طاقتور کافروں کے مقابلے پر اپنے قوی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے مومنوں کو تسلی دی ہے کہ اب کیونکہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اس لیے باوجود کمزور ہونے کے، باوجود تعداد میں تھوڑے ہونے کے، باوجود بے سر و سامان ہونے کے، تم ان کافروں سے جنگ کرو جو نہ صرف شرک میں انتہا کیے بیٹھے ہیں بلکہ ظلم کی بھی انتہا کر رہے ہیں۔ اب مذہب کی بقا کا سوال ہے، ورنہ ظلم جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے والے کسی مذہب کو بھی برداشت نہ کرتے ہوئے ظلم کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز، یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھیڑا کر لڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی، اور یہود کے معابد بھی، اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ بس امن قائم رکھنے کے لیے ظلم کا جواب سختی سے دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ بس یہاں اصولی بات بتا دی کہ مذہب کی جنگیں جو ہیں یا جنگ جو ہے وہ ٹھونسی جائے تمہارے پر تو دفاع کرنا ہے، نہ صرف اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہے بلکہ غیر مذہب کا بھی دفاع کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی مذہب کے پیرو سے بھی بزور بازو مذہب تبدیل نہیں کروانا، کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور دنیا کا امن برباد کرنے والی بات ہے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا
خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، پیار سے، طریقے سے، حکمت سے تبلیغ کا فریضہ ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذہبی جنگ میں مظلوم اور حق پر رہنے والے کی ضرور مدد کرتا ہے، اور اس زمانے میں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ظلم ہو رہے تھے وہ مظلومیت کی انتہا تھی۔ وہ مسلمانوں کی حالت زار جو تھی مکے میں، اس سے ہر وقت ظاہر ہو رہی تھی۔ مذہبی جنگیں ہجرت کے بعد اگر کسی سے کی جا رہی تھیں تو وہ مسلمانوں سے کی جا رہی تھیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے قوی اور طاقتور ہونے کا ثبوت دیا، اور بے سر و سامان، تھوڑے اور ناتجربہ کار ہونے کے باوجود مسلمانوں کو جب یہ حکم دیا کہ جب جنگ کرو تو اس کی مدد بھی فرمائی، اور فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ بس اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دفاع کے طور پر دی تھی، امن قائم کرنے کے لیے دی تھی۔ جہاد صرف وہ ہے جو مذہب پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کیا جائے۔ باقی جو جنگیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ملکوں کی ہوں یا غیر مسلموں کی کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کی، وہ سیاسی اور قومی جنگیں کہلاتی ہیں، اور آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ سیاسی اور قومی جنگیں ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قوی ہونے کا اعلان کر کے فرمایا کہ مذہب پر حملہ کرنے والوں کے خلاف میں مذہب کے ماننے والوں کی مدد کروں گا، اور کیونکہ اب آخری اور مکمل مذہب اللہ تعالیٰ کے اعلان کے مطابق اسلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ اور ان اللہ قوی عزیز کہہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے، اس بات کا اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر مذہبی جنگ ہوگی تو میں مدد کروں گا۔ بس آج کل کے جو حملے یا فساد یا جنگیں ہو رہی ہیں جس میں مسلمان بجائے فتوحات کے رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے اور یہ دلیل ہے کہ یہ نہ جہاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مذہبی جنگ ہے، اور نہ ہی اسے، اور اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل نہیں ہے۔ بس مسلمانوں کو مذہب کے لیے تلوار اور توپ پکڑنے کے بجائے اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اصلاح کے لیے رونا چلانا چاہیے، پھر بغیر توپ اور بندوق کے دنیا کو اپنی طرف مائل کرنے والے بن سکیں گے۔ دوسرے مسلمانوں کو یہ بھی اس میں حکم ہے کہ تمہیں قطعاً اجازت نہیں کہ کسی مذہب پر حملہ کرو یا طاقت استعمال کرو۔ بس آج اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہی قرآن کریم کی صحیح تعلیم ہے اور اس طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ کبھی خدا کس طرح اپنی قدرت کا ہاتھ ظاہر فرماتا ہے اور کیا کیا نظارے دکھاتا ہے۔